آج ہے فیبروری کی 10 تاریخ، اور ہم نے دورہ قرآن 30 ڈیز کرنے کے بعد اب یہ ہماری کلاس آج کی تعلیم الاسلام کی جو ہے وہ فیبروری کی 10 ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے والی ہے۔ جیسے اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دورہ قرآن بھی کر لیا ہے، اور آپ لوگوں نے کافی کچھ قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھ لیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آیت ایک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم کس کو دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یعنی جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ روزے ان پر فرض کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ریزن بتاتے ہیں کہ کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت کے بیان میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو فرما رہا ہے، تو اپنے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو، یعنی پورا فوکس ہو جاؤ، کیونکہ ایمان والوں سے اللہ جب ارشاد فرماتا ہے تو پھر اللہ کی بات کو اور غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکم دیا ہے وہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ اور جو ورڈ یا ہے نا، آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ یا جو ہے، یا اب آپ کو پورے قرآن میں نا یہ آپ کو ہیلپ ملے گی۔ جب ورڈ یا ہوتا ہے نا، تو یہ عربی زبان میں حرف ندا کہلاتا ہے۔ حرف ندا کا مطلب کیا ہے؟ حرف ندا کا مطلب یہ ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے۔ یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اے زلیخا، اے یاسمین، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری اماں۔ تو یہ اے جو کہتے ہیں، یہ یہ عربی میں یا ہے، لکھ لیجئے یا ہے۔ یا جو ہے وہ عربی کی گرامر میں حرف ندا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ یا کا مطلب اے ایمان والوں۔ تو جب ہمیں کوئی چیز اسپیسیفائی کرنی ہو، جیسے آپ اس کو اگزامپل لیں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں آپ کے کمرے میں آپ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، ان کے دوست بھی ہیں، اور باہر والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں۔ تو ہم اردو میں جب بلائیں گے تو یا تو کہیں گے ہے گائز، اور اردو میں کہیں گے اے لوگوں، چلو سب لوگ کھانا کھانے آ جاؤ، اے لوگوں کھانا کھانے آ جاؤ۔ تو وہ آپ سب کو بلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی کو اسپیشلی اپنی بیٹی کو بلانا چاہ رہے ہیں، یا اسپیشلی بیٹے کو، یا کسی خاص دوست کو، تو پھر آپ کہیں گے اے میری بیٹی، اے میری دوست۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے مان سے، بڑے پیار سے پوری مخلوق، پوری دنیا کی مخلوق میں سے جس کو پکار رہے ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں، وہ ہیں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ تو یا ورڈ آپ لکھیے اپنی نوٹ بک میں، اور آگے لکھیے یہ حرف ندا ہے، یعنی یہ ندا کے لیے، پکارنے کے لیے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ۔ اور جب آپ عربی میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے یا اللہ کہنے کا؟ اللہم، اللہم، اللہم۔ یہ جو آپ اللہم کہتے ہیں نا، یہ بھی آپ یا اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہم۔ یہاں پر ایک اور بات سیکھ لیجئے کہ جب کوئی بھی جملہ شروع ہوتا ہے اللہم، تو سمجھ جائیے کہ یہ دعا ہے۔ کیوں؟ بیکاز آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کی یہ پہچان، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری ایک اور نشانی ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر
सेंटेंस शुरू हो रहा है रब्बना, समझ जाइए ये दुआ है, ठीक है। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा का मतलब है या अल्लाह, इट मीन्स ये दुआ है। एनीथिंग विच स्टार्ट्स विद अल्लाहुम्मा या फिर रब्बना। अच्छा, अब हम आते हैं रमजान अल मुबारक के की और तफसील पर। अच्छा, रीजन पता चल गया कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं? रीजन क्या है? यास्मीन छिपा बताइए, क्या रीजन है, अल्लाह ने क्यों रोजे फर्ज किए? अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह मैंने ताला ने रोजे फर्ज किए हैं। जी, जी, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। मुत्तकी और परहेजगार दो लफ्ज नहीं कहे अल्लाह ताला ने, मुत्तकी का मतलब ही परहेजगार है। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगी? कि कि ताकि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले हो जाओ। ठीक, मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी मुत्तकी बन बन जाओ बस। ठीक। मुत्तकी का मतलब ही यह है कि जो परहेजगार हो, ठीक ठीक है। है। उर्दू में परहेजगार है, अरबी में मुत्तकी है, तो दोनों लफ्ज साथ नहीं आएंगे। या तो आप उर्दू में कहेंगे या अरबी में कहेंगे। वेरी गुड। अब हमें अपने आप को चेक ये करना है कि अल्लाह ने हम पे जो रोजे फर्ज किए हैं, क्या वो रिजल्ट, जो रीजन अल्लाह ने बताया है रोजे रखने का, जो रीजन बताया है फर्ज करने का, हमें तो उसको पाना है ना। जैसे स्कूल में अगर आप क्लास पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई भी क्लास पढ़ने जाते हैं, तो आप उसके रिजल्ट पे नजर रख के पढ़ते हैं, राइट? क्यों? आपकी ये नजर होती है उस पर, गोल पर, कि मुझे इस क्लास को पास करना है। तो अगर मैं शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगी, शुरू से मैं अपना क्लास में एब्सेंट नहीं होंगी, और जब क्लास में होंगी तो टीचर की सारी बातें बहुत फोकस होकर सुनूंगी, नोट्स बनाऊंगी, सारे टेस्ट जो हैं उनकी तैयारी करूंगी, और तब जाकर के मैं आखिरी में ये क्लास अच्छे नंबरों से पास कर सकूंगी। आपका गोल ये होता है ना, जब आप कोई क्लास में एडमिशन लेते हैं। फीस दूंगी, पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल होंगे तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अगर आप क्लास में फोकस नहीं होंगे और उसके लिए फिर तैयारी भी अच्छी तरह घर पे जाके नहीं करेंगे, तो फिर आप टेस्ट में पास नहीं होंगे। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो गोल को हासिल करने के लिए तो रमजान के रोजे रखने का गोल क्या है? मुत्तकी होना। अब मुत्तकी क्या है भाई? परहेज करना। तो परहेजगार क्या है? उर्दू में परहेजगार है, अरबी में मुत्तकी है। तकवा वर्ड का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उर्दू में परहेजगारी, और मुत्तकी उस इंसान को कहते हैं जो परहेजगार बन जाए। ठीक हो क्या? तो अब मुत्तकी बनने के लिए परहेज किन चीजों से करना है? अपने कानों को गुनाहों से रोकना है, अपनी अपनी आंखों को गुनाहों से रोकना है, और अपने दिल को गुनाहों से रोकना है, और अपनी जबान को गुनाहों से रोकना है। आप लोगों ने दौरा कुरान में कितनी दफा पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इन तीन चीजों के बारे में कहा? दिल, आंखें और कान। मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि क्यों अल्लाह ताला ने जबान का नहीं कहा। क्योंकि हमारे दिल में जो चीजें बस रही होती हैं वही हमारी जबान पर भी आ जाती हैं। तो आंखों से तो हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और दिल में बुराई जन्म लेती है और फिर वो जबान पर आती है। जैसे जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हमारी जबान से वो बातें निकलने लगती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, हमने कभी ना कभी हमारे दिल में वो होती हैं, तभी वो हमारी जबान पर आती हैं। तो अल्लाह ने कुरान पाक में तीन चीजों की बात की, आप लोगों ने दौरा कुरान में पूरा पढ़ लिया। कान, आंखें और दिल। कान, आंखें और दिल, कान, आंखें और दिल। वाई नॉट जबान? इसलिए कि दिल में जो बातें जन्म लेती हैं वो बीज है, वो बीज पड़ता है, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, फिर वो जबान से निकलता है। और आंखों से हम गुनाह जो करते हैं वो हम सबको पता है, जो कानों से हम गुनाह करते हैं वो हमें पता है। तो मुत्तकी और परहेजगार बनने का गोल है रमजान का। रमजान शुरू होने से पहले अपना गोल बना लीजिए, लिख लिख लीजिए ये वाली बातें किसी पेज पर, आसान जबान में।
اور اس کو اپنے کمرے میں لگا لیجئے. آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اور دل کو گناہوں سے بچانا ہے. دل گناہوں سے بچا رہے گا، کان گناہ والی باتیں نہیں سنیں گے، آنکھیں گناہ والی چیزیں نہیں دیکھیں گی، تو دل گناہوں سے بچا رہے گا. خیالات اور جو باتیں ہیں نیگیٹو خیالات، نیگیٹو سوچیں، اس کو بچانا ہے، دل کو بچانا ہے نیگیٹیوٹی سے، نیگیٹو خیالات سے، نیگیٹو باتوں سے. جب دل بچا رہے گا تو زبان خود بخود بچی رہے گی. تو آنکھیں، کان اور دل، اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیوں ان تینوں چیزوں پہ فوکس کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے دل، آنکھیں اور کان. اوکے. تو متقی کیسے بنے؟ متقی ایسے بنے کہ ان تین چیزوں کو ہمارے ہمیں پرہیز کس بات سے کرنی ہے. ڈاکٹر جب کوئی بیماری ڈائگنوز کرتا ہے تو کہتا ہے تمہیں کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کون سے کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے ہیں، اس کی لسٹ بتاؤ. اب تو خیر گوگل ہے اور آن لائن ہے، لیکن جب یہ نہیں تھا تو ہم کیا کہتے تھے کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں ہمیں نہیں پتا. بالکل اسی طریقے سے آج لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ متقی کیسے بنتے ہیں. متقی ان تین چیزوں سے بنتے ہیں. آنکھوں کو بچائیں گے اور کانوں کو بچائیں گے تو دل، اور دل کو بچائیں گے، دل میں نیگیٹو خیالات آنے سے روک کے رکھیں گے اپنے دل کو، تو انسان متقی بن جائے گا. اگر 24 گھنٹے رکا رہا تو 24 گھنٹے کے لیے متقی ہو گیا، پھر اس کے بعد شروع ہو گیا. کیونکہ عادتاً بھی تو کرتے ہیں ہم لوگ، ہم عادتاً بھی لوگ کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے مگر عادتاً کرتے ہیں. یہ دو مختلف باتیں. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا اور ایک ہوتا ہے عادتاً کرنا. تو عادت اسی چیز کی ہوتی ہے جو ہمیں کرنے میں مزہ آتا ہو. جب ہمیں مزہ آتا ہے کسی چیز میں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. پھر ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے مگر پھر ہم عادتاً کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی جو بیج بویا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں مزہ آتا تھا. دیٹس وائی ہم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا، اور ہمیں پھر ہم بار بار یہ کہیں نہیں بھائی میں عادتاً نہیں کرتی ہوں، میں عادتاً کرتی ہوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا میننگ یہ نہیں تھا، میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا تھا. ہاں بھائی تم نے اس وقت یہ سوچ کے نہیں کیا تھا، لیکن عادت بنی اسی لیے کہ یو انجوائے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے. صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب جو تمہاری عادتیں تھیں پہلے، جس میں تمہیں مزہ آ رہا تھا اور مزہ آ رہا تھا اور تم نے عادت بنا لی، پچھلی زندگی جو بھی ہماری گزری ہے، جتنی بھی ہم سب کی، تو ہم سب نے کیا گول سیٹ اپ کرنا ہے کہ وہ ہمیں اب نہیں کرنا. اس دفعہ ہم اپنا گول اچیو کریں گے. اچیو کیسے کریں گے؟ اپنی آنکھوں کو گناہ کرنے سے، گناہ کی باتیں دیکھنے سے روکیں گے، اپنے کانوں کو گناہ کی باتیں سننے سے روکیں گے، اپنے دل کو کوئی بھی نیگیٹو خیال جو دل میں آئے تو اس کو ہم اپنے دل کو روکیں گے. یہ پرہیز جب ہم کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری عادت 30 ڈیز میں نکل جائے گی. جب ان 30 ڈیز میں، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھوکا رکھا، اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے سے کوئی کام نہیں ہے. یہ ہماری نفسانی خواہش ہے کھانا کھانا. ہمارا نفس مانگتا ہے مچھلی کھانی ہے، آم کھانا ہے، آم، کڑھائی چکن کھانی ہے، بریانی کھانی ہے، یہ ہمارا نفس مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھوکا رکھا تاکہ ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو ٹرینڈ کریں. ورنہ یہ سب چیزیں جب جڑی ہوئی رہتی ہیں تو پھر کس کو ٹرینڈ کریں؟ اس کو کریں، اس کو کریں، اس کو کریں، اس کو کریں، کس کو کریں؟ تو اللہ نے یہ ہمارے اوپر اپنی رحمت، اپنا کرم کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے متقی بننے کے لیے. سمجھ آئی؟ تو رمضان کا پہلے تو مطلب سمجھ جائیں کہ روزوں، رمضان کا کیا بلکہ روزوں کا مطلب سمجھ جائیں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں،
چاہے وہ فرضی روزے ہوں، انسان کا جو نفس ہے اس کو اللہ تعالیٰ روزے میں روزہ رکھا کے نفس کو اسٹاپ کر دیتا ہے. بریانی کھانی ہے، شربت پینا ہے، فروٹ کھانا ہے، سموسے کھانے ہیں، ناشتہ کرنا ہے، چائے پینی ہے، کافی پینی. چائے اور کافی کی اتنی عادت ہوتی ہے، صبح اٹھ کے پہلی چیز ہمیں چائے یا کافی چاہیے ہوتی ہے. اور دیکھیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نفس بولتا رہے بے شک، ہم اس کو نہیں پلاتے کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ آسان کر دیا نا. اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ٹرینڈ کیا روزہ رکھنے کے لیے، زبردستی کر کے ہمیں روزے رکھوائے. اس وجہ سے آج ہم روزے رکھ سک رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سب رکھتے ہیں، سب نہیں رکھتے ہیں. ہمارے اسکول میں بچے نہیں رکھتے تھے، ہمارے کالج میں نہیں رکھتے تھے، میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں. تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے. وہ ان کے پیرنٹس ان کو زبردستی روزہ نہیں رکھواتے تھے. تو یہ ہماری ایک عادت بن گئی. تو کبھی کبھی زبردستی کرنا بھی عادت بنانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، تو اب پہلے تو آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں جو میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، یہ جب آپ لوگ ریکارڈنگ سنیں تو اس کو ضرور اور ضرور اور ضرور کیا کریں گے، اپنا گول بنا کے اپنے روم میں لگا لیں. ایک چھوٹا وائٹ بورڈ آتا ہے، اس پہ لکھ کے لگا لیں. آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں بھی یہی کرنے والی ہوں. میرے پاس ایک چھوٹا وائٹ بورڈ لے کے رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، میں حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، یہ جبرائیل ہیں، تم کو سلام کر رہے ہیں. میں نے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ وعلیکم السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قریب ہو جاؤ، یعنی میرے نزدیک آ جاؤ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرو. پہلے دن کے روزے کے عوض 10,000 سال کے روزے، دوسرے روزے کے عوض 30,000 سال کے روزے، اور تیسرے دن کے روزے کے عوض 1,00,000 برس کے روزے تمہارے لیے لکھے جائیں گے. میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ثواب کی تخصیص میرے ہی ساتھ ہے یا سب لوگوں کے لیے یہ عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور تمہارے بعد جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی یہی ثواب ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے دنوں کے روزے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام بیس کے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی نظر نہیں آ رہی تھی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور میرے قریب آ جاؤ. اور پھر جو بھی باتیں ہوئی وہ. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ایام بیس کیوں کہتے ہیں ان روزوں کو؟ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم اقدس تمازت آفتاب، یعنی سورج کی گرمی سے جل گیا اور سارا جسم سیاہ پڑ گیا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پھر سے گورا ہو جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں. تب آپ سے کہا گیا کہ آپ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا
آپ کا 1/3 جسم سفید ہو گیا. دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 جسم سفید ہو گیا. اور تیسرا روزہ رکھا تو پورے جسم کی کھال سفید ہو گئی. اس سبب سے ان دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں. پس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر یہ 3 روزے فرض ہوئے تھے. ورڈ بیض کا مطلب ہے سفید، ایام کا مطلب ہے دن. تو سفید دن 13 14 15 جو ہے ہر مہینے کی، اس کو ایام بیض اس لیے کہتے ہیں. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کیوں کہتے ہیں، سفید دن کیوں کہتے ہیں. یہ آپ نے سن لیا کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو گورے تھے، پوری اسکن سفید تھی، جنتی اسکن تھی. اور جب دنیا میں آئے، اتارے گئے، تو سورج کی روشنی کی وجہ سے پورے جسم کی اسکن جو ہے وہ چونکہ یوز ٹو نہیں تھی نا سورج کی تپش پہنچنے کی، تو بلیک ہو گئی. تو یہ 3 روزہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا جو میں نے آپ کو پورا سنایا. اچھا، حضرت جو نصارہ ہیں، جو کرسچنز ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آیت میں جو بیان فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے. یہ آیت آپ نے سنی نا جو میں نے آپ لوگ کو بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے کس پر فرض تھے. تو یہاں پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین جو ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نصارہ کون ہے؟ کرسچنز. ان پر بھی روزے فرض تھے، اور ان کا لیکن یہ تھا ان پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں روزے رکھنا ان پر بہت مشکل ہوتا تھا. پھر روزے سفر کی حالت اور کمانے کے لیے ادھر ادھر جانے کے لیے بھی بہت خلل پیدا ہوتا تھا. تو ان کے جو علماء تھے کرسچنز کے اور جو سردار تھے، انہوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ سردی اور گرمی جب شدید موسم ہوتے ہیں تو ان دونوں میں روزے رکھنا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے. تو ایسا کرتے ہیں، ان علماؤں نے ایک ڈیسیجن بنایا کہ روزوں کا وقت ہم مقرر کر لیتے ہیں موسم بہار میں، اسپرنگ میں. چنانچہ انہوں نے موسم بہار کو موسم قیام ٹھہرا لیا. انہوں نے جو یہ تبدیلی کی تھی، اس کے کفارے میں 10 روزے زیادہ کر لیے. اس طرح ان کے 40 روزے ہو گئے. کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ درد دہن بیماری میں مبتلا ہوا. درد دہن کا مطلب دانت کا درد، اس میں مبتلا ہوا. عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اسے شفا ہو جائے تو وہ اس تعداد میں 7 دن کا اضافہ اور کر دے گا. چنانچہ اس کے حکم سے 1 ہفتے کا اضافہ اور کر دیا گیا. اس کے بعد کے بادشاہ نے اب یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 30 + 10 40، 40 + 7 47 ہو گئے. اس کے بعد کے بادشاہ نے 47 کے بجائے پورے 50 دن کے روزے کر دیے. یعنی بادشاہ نے رول ایک بنایا کہ یہ کیا 47 کیا 3+ کر لو تو 50. اب مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مر گئے تو بادشاہ نے کہا کہ روزوں کی تعداد بڑھا دو. اس طرح لوگوں نے 10 اور بڑھا دیے، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا دیے. شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزے رکھوں تو یوم الشک یعنی شعبان کی 30 تاریخ ایسی صورت ہے کہ جب چاند نظر نہیں آئے تو اس کو شعبان کی 30 تاریخ کہے گا، اس کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کہے گا. تو یہ فرماتے ہیں شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزے رکھوں تو یوم الشک میں نہیں رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح نصارہ بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے،
انہوں نے ان روزوں کو موسم بہار میں کر دیا، یعنی رمضان کو دوسرے موسم سے تبدیل کر لیا، کیونکہ گرمی کے زمانے میں یہ گن کر 30 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، یعنی دوسری نسل آئی، کمپلیٹلی دوسری جنریشن آئی، تو ان کو اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس طرح ان کے بعد آنے والوں نے بھی اگلے لوگوں کی پیروی میں 1 1 2 2 روزوں کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے 50 دن کے روزے کر لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں جو شعبی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کما کتبہ علی الذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تتقون کے معنی یہ ہے کہ تم کھانے پینے اور جمع سے ان ایام میں باز رہو، یعنی یہ جو پہلے کی قوموں کا جو ذکر تھا اس کی ہسٹری پوری حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ اور شعبی رحمت اللہ علیہ سے پوری اس کی تفسیر آپ کو پتہ چل گئی، کیونکہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو اسی رمضان کے روزوں کی فرض کی بات کر رہے ہیں نا، جو فرض ہیں ہم پر تو رمضان کے ہی فرض ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا تو پہلے کون سی قوموں پر، یہودی پر، نصارہ پر، کس پر؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی ہم نے اس کی گہرائی میں جا کے تفسیر نہیں پتہ کی۔ آج آپ کو یہ پوری تفسیر پتہ چل گئی کہ ایکچولی نصارہ پر یہی پورے رمضان کے روزے فرض تھے۔ اس کے بعد چینجز ہونے کی وجہ شروع کہاں سے ہوئی؟ شروع وہاں سے ہوئی کہ شدید گرمی اور شدید سردی، ان دونوں میں سے اگر کسی میں رمضان آتا ہے تو اس کو ہٹا دو اور موسم بہار کے 1 مہینے کے روزے رکھو۔ پھر اس میں 10 روزے ایڈ کیوں ہوئے، یعنی 30 سے 40 کیوں ہوئے؟ پھر اس میں 7 ایڈ کیوں ہوئے، 47 کیوں ہوئے؟ پھر اس میں 3 اور ایڈ ہو کے 50 کیوں ہوئے؟ وہ آپ نے ساری کہانی سن لی ہے، اور اس کو آپ ضرور ریکارڈنگ سنیے گا دوبارہ اور اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یا پھر یہ ریکارڈنگ کسی اور کو بھی بھیج دیجیے گا۔ اچھا، اب جو ہے جب دوسری نسل آئی تو ان کو بڑا بھروسہ تھا اپنے اوپر، تو انہوں نے پھر 2 بڑھا لیے، یہ سب ہو گیا، یہ ساری مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، یعنی جو مفسرین کرام کا مطلب ہوتا ہے جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اس زمانے میں، آج والی نہیں، وہ آج کل کے علماء والی تفسیر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں پر عاشورے کے دن کا اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض کیے۔ جنگ بدر سے 1 ماہ اور چند روز قبل رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، جس سے مذکورہ روزے منسوخ ہو گئے۔ کون سے مذکورہ روزے؟ ہر مہینے کے 3 اور عاشورہ کا، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزے فرض تھے۔ کون سے؟ ایوری منتھ 3 اور عاشورہ کا روزہ، یہ فرض تھے۔ پھر اللہ نے جب رمضان کے روزے فرض کیے، اور یہ کب فرض ہوئے؟ جنگ بدر سے 1 ماہ اور چند روز قبل۔ اب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہجری پڑھی ہے، تو سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ کب روزے فرض ہوئے تھے۔ اور جیسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، تو پچھلے جو روزے جو عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا فرض تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ 30 ڈیز کے روزے فرض ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک کی تمام انگلیاں کھول کر سب کے سامنے بتایا کہ مہینہ اتنا 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 ہوتا ہے، یعنی 30 ڈیز کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب 30 ڈیز کے روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، اور آیت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلکم یعنی پہلے روزے فرض کیے گئے تھے، تو اب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے روزوں کی ہسٹری۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیس کے روزے کیوں رکھے، اس سے کیا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد یہی ایام بیس کے روزے اور عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا پہلے کی امتوں پر، نصارہ، عیسائیوں پر۔ اور عیسائی جو ہیں وہ، جو کرسچنز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کب سے چلے آ رہے ہیں۔ کرسچن مذہب کے بعد نیکسٹ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا، اب شہر رمضان، اللہ تعالیٰ نے شہر ورڈ یوز کیا ہے، شہر۔ شہر کا مطلب کیا ہے؟ یہ روزوں کی ہسٹری ہے۔ شہر کا معنی کیا ہے؟ مہینہ۔ اور لفظ رمضان، لفظ اگر آپ عربی بولیں گے تو رمضان کہیں گے، اگر آپ اردو بولیں گے تو رمضان کہیں گے، لیکن عربی میں زواد بھی بول سکتے ہیں، دواد بھی بول سکتے ہیں۔ ابھی تک اس پر کوئی ایسی ریسٹرکشن کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ اچھا، لفظ رمضان کی تحقیق اور تشریح میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی ورڈ رمضان کی تشریح اور تحقیق میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور شہر رمضان کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ شہر کا مطلب ہے مہینہ، اور رمضان کا مطلب ہے، رمضان اگر ہم اللہ کا نام سمجھ لیں تو یہ ہو گیا اللہ کا مہینہ، جبکہ رجب کے لیے شہر الاسم کہا گیا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ کا قول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا تھا نا ابھی پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس لیے شہر رمضان، یعنی اللہ کا نام اگر تسلیم کیا جائے تو شہر کا مطلب مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لفظ رمضان نہ کہو، بلکہ اس کو نسبت کے ساتھ کہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نسبت فرمائی ہے، اور شہر رمضان یعنی ماہ رمضان کہا ہے۔ ہمیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لفظ رمضان نہ کہو، بلکہ اس کو نسبت کے ساتھ کہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو نصیحت کی ہے، ریکمینڈڈ جس کو بولیں گے، کہ اس کو اللہ کا مہینہ کا مطلب ہے اس کو شہر رمضان کہا کرو۔ اچھا، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں، اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں، رمدہ، رمدہ گرم پتھر کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، یا رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے رمضان کہا گیا ہے۔ یہ سارے قول ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں۔ ورڈ رمدا یعنی نون نہ ہو آگے تو اس کا مطلب ہے گرم پتھر۔ اچھا، رمد کے معنی ہے جلانا، تو اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال ہے کہ چونکہ شدید گرمیوں میں رمضان آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے رمد کا مطلب ہے جلانا، رمدہ کا مطلب ہے گرم پتھر، اور اس کو اس سے انہوں نے کنیکٹ کیا کہ گناہ جلا دیے جاتے ہیں، شاید اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اب ہم آتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تشریح اور تفسیر پر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، فیہ القرآن قرآن، یعنی قرآن پاک
شہر رمضان میں نازل ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی کیا بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ مجھے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے معنی میں کچھ شک پیدا ہوتا ہے. آیت کے معنی ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا اور قرآن مجید کو تمام مہینوں میں اترا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں. جب مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوا ہے، یعنی عطیہ بن اسود رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جدا جدا کر کے وقفے وقفے سے اتارا ہے. تو وہ کوشچن پوچھ رہے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے کہ ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں پورا قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے اترا تھا اور آسمان میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا تھا. پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ پر اترتا رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک پہ فرمایا کہ فلا اقسم، یعنی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے جو اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد ضرور بضرور ایک دفعہ اور اس کو سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو سوالات ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں نا، کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، ٹھیک ہے، پھر ایک جگہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو ذہن میں سوال آتا ہے. یہی سوال عطیہ بن اسود رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو دو مختلف باتیں ہیں، ایک جگہ ایک رات میں اتارا اور ایک جگہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو اس کا جو جواب ہے یہ آپ لوگ ضرور اپنے پاس لکھ لیجئے گا یا نوٹ کر لیجئے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. جو جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا that is the final answer. اس کے بعد علماء فقہا جو بھی کہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے. اچھا، اب ہے قرآن پاک کس طرح نازل ہوا. ہم قرآن پاک کی بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ٹاپک رمضان ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان میں نے قرآن نازل کیا ہے. اس لیے ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ریلیٹڈ ٹو رمضان، ٹاپک رمضان ہی ہے. قرآن پاک کس طرح نازل ہوا؟ شعبی رحمت اللہ علیہ، شین عین با یا، انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن برسوں میں نازل نہیں ہوا؟ شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن برسوں ہی میں نازل ہوا. اللہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن دہراتے تھے. اس میں سے اللہ کو جس قدر اور جتنا منظور ہوتا محکم اور برقرار رکھتا، اور جتنا حصہ اللہ کو منسوخ کرنا ہوتا وہ رسول اللہ کو فراموش کرا دیتے تھے. اب جو بھی جتنے بھی ڈفرینٹ بیانات ہیں ان کو میں اتنا زیادہ اس کی ڈیپ پہ نہیں جاؤں گی. آئی ول ٹیک دا فرسٹ ون، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطیہ بن اسود رحمت اللہ علیہ کے جواب میں ان کو پوری بات بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیے، ابھی ہمارے پاس شعبان کا آخری دن نہیں آیا ہے، تو ہمیں یہ امپورٹنٹ ہے. شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی سند کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کیا خطبہ فرمایا؟ اے لوگوں، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے. جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے. یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے. اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے. اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ افطار کروا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوایا. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے. پس جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. پس اس مہینے میں یہ 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا. دو باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے. یعنی 4 باتیں بولی نا، تو 2 باتیں بتا دی، اب 2 باتیں بتا رہے ہیں. وہ یہ ہیں کہ اول یہ کہ اللہ سے جنت کی طلب کرو. دویم، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات مانگو. جس نے اس مہینے میں کسی کو شکم سیر کر کے کھلایا، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، جس نے اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ اسے ہٹ گیا یہاں سے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا، اور پھر کبھی اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی. یہ سارا خطبہ جو ہے، پورا کا پورا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن پہ دیا. اب دیکھیے، پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کرنے کے لیے کہا. اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ اول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دینا. کس طرح دیں گے آپ بتائیے؟ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ. یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سیکنڈ چیز کیا کہی اللہ تعالی، کیا کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا.
अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब है मैं अल्लाह आपसे माफी मांगती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक हो गया। दूसरी जो दो बातें कही, वो कही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसकी तुम्हें जरूरत है तो इसलिए मांगा करो, जन्नत की तलब करो। उसके लिए क्या बोलेंगे आप? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका अल जन्नतुल फिरदौस। क्या मतलब है? या अल्लाह मैं आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करती हूँ, मतलब मांगती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्नतुल फिरदौस। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यानी चौथी चीज, अल्लाह से जहन्नम से निजात मांगो। क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। आप अपने लिए मांग रहे हैं जहन्नम से खलासी, तो आप अजीरनी कहेंगे। अगर आप सबके लिए, तमाम उम्मत के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम उम्मत के लिए मांग रहे हैं तो आप कहेंगे अजीरना, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, या फिर अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका अस्सलुकल जन्नतुल फिरदौस, तो इन्नी अगर आप कह रहे हैं तो आप अपने लिए कह रहे हैं। अगर आप इन्ना कह रहे हैं तो तमाम लोगों के लिए कह रहे हैं, जो भी आपके दिल में, आपके ख्याल में है, जिसके जिसके लिए भी आपकी नीयत है, घर वालों के लिए, औलाद के लिए, मोमिनीन मुसलमान मर्दों औरतों के लिए, सबके लिए, तमाम उम्मत के लिए। नाज़िर नुमानी, मैंने आपका म्यूट किया, आपके पास से आवाज आ रही थी। अच्छा, तो ये हो गया इन्नी और इन्ना का फर्क। इन्नी खुद के लिए, इन्ना सबके लिए, जिसका भी नाम आपके दिमाग में होगा उनके लिए, तमाम मोमिनीन मर्दों औरतों के लिए, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम औलाद के लिए, उनसे जुड़े तमाम रिश्तों के लिए, तमाम नस्लों के लिए। तो अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार मैंने आपको समझा दिया। इन्नी खुद के लिए, इन्ना सबके लिए। एंड जन्नत तलब करने के लिए, दोजख तलब करने के लिए अल्लाहुम्मा अजीरना अजीरनी, अजीरना अजीरनी। और जन्नत तलब करने के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी असलों का, अल्लाहुम्मा इन्ना असलों का। ठीक हो गया। जन्नतुल फिरदौस। ये चार चीजें हो गई। मैंने आपको इस्तगफार बता दिया कि मगफरत अल्लाह से कैसे तलब करना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब यही है कि अल्लाह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपसे मगफरत तलब करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, दैट्स ऑल। आपको पंसूरे में बेशुमार इस्तगफार मिलेंगी, आपका जो दिल चाहे जैसे चाहे पढ़े, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और दिल के अंदर मीनिंग रखे, अल्लाह मैं आपसे मगफरत तलब कर रही हूँ, अल्लाह मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, अल्लाह मैं आपसे मगफरत तलब कर रही हूँ। ठीक है। और अल्लाह की गवाही देना, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। दैट्स द मीनिंग। ठीक है। और चौथी चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा खुतबा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और इसकी सनद है हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से, ये रिवायत है। और इस शाबान के आखिरी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आपको रोजों आ, की हिस्ट्री हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पता चल गई। उसकी सारी बातें जो जितनी भी थी, जो भी मैं समझती हूँ कि हाँ ये नॉलेज में होनी चाहिए, इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज ऑफ रोजे, हिस्ट्री से शुरू करके। क्यों कि मैंने इससे आपको आयत बताई ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं तुमसे पहले वाली उम्मतों पे रोजे फर्ज हुए थे। विच उम्मत? देन व्हाट हैपेंड? व्हाई दे आर नॉट डूइंग दिस? ये जो रोजे उन्होंने अपनी मर्जी से एक महीने से, उन पे भी रमजान के ही रोजे फर्ज थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से मौसम रमजान, क्योंकि शदीद गर्मियों में आता था या शदीद सर्दियों में आता था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से मौसम बहार में कर दिया।
دے میڈ چینجز اینڈ چینجز اینڈ چینجز اینڈ چینجز. ان کے علماء نے چینجز کی تھی، تو علماء کی وجہ سے وہ امت فالو کرتی آئی ان کی، اور فالو کرتے کرتے پھر کبھی 10 بڑھا لیے، کبھی 5 بڑھا لیے، کبھی 7 بڑھا لیے، کبھی 3 بڑھا لیے، 50 کر لیے. تو فائنلی اب 50 روزے کون رکھے گا؟ 50 روزے رکھیں گے کیا؟ جو فائنلی دیکھیں پھر کیا ہوا. اور اس کے بعد سے بات کیا ہوا، یہ تو مطلب میں تقریباً 1000 سال پہلے کی آپ لوگ کو یہ سندیں بتا رہی ہوں جو ہیں. ہسٹری تو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور بیس کا مطلب وائٹ ہے، تو وائٹ کیوں ہے بھائی؟ ان ایام کو وائٹ کیوں کہا جاتا ہے 13 14 15 کو؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے، کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے وہاں سورج نہیں تھا جنت میں، تو جب سورج کی تپش پڑی تو ان کی پوری اسکن صبح اوپر سے لے کے نیچے کالی ہو گئی. اب 1 سال لگا اس بات کو کالی اسکن ہونے میں، 6 مہینے لگے کالی اسکن ہونے میں، 1 دن لگا. وی ڈونٹ نو اینڈ اٹس نن آف آر بزنس. ہم صرف بیز کا مطلب جانتے ہیں اور بیز کی ہسٹری جانتے ہیں کہ اس کو ایام بیز کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، وجہ کیا تھی. وجہ پتہ چل گئی آپ کو، کیسے ہوا وہ سمجھ آ گیا، اور پھر یہ اس طرح سے اس کا ہو گیا. اور پھر اس وقت سے لے کے فرض تھے یہ روزے. لیکن جب عیسائیت آئی تو تب ان تمام روزوں کو ہٹا کے، ان کی فرضیت ہٹا کے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ یہ چینجز ہوتے 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 یہ بگاڑا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دوبارہ سارے روزوں کو جو فرض تھے پہلے ان کو ہٹا دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور صرف رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا پورے سال میں. تو یہ ہو گئے 30. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، اور کب ہوئی فرضیت؟ جنگ بدر ہونے کے قریب قریب. ٹھیک ہے، تو وہ 2 ہجری ہے، وہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ لیا. اور نماز فرض ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے، وہ 5 نمازیں ہو گئیں. اب روزے اور زکوٰۃ اور حج مدینہ منورہ میں ہجری کے حساب سے سمجھ آ گیا. اوکے، پھر سے ہم آ جاتے ہیں رمضان کے مہینے پہ. یہ جو خطبہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ ڈے آف شعبان پہ سب کچھ بتا دیا. اچھا، افطار، او یس، اس خطبے میں افطار بھی بتا دیا کہ افطار کرانے والے کا اجر کیا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہمیں تو افطار کرانے کی اتنی، ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو امیر نہیں تھے، جو امیر تھے تو امیر بھی تھے، لیکن جو غریب تھے انہوں نے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. اس سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ جواب ہمارے لیے پورا ہو گیا کہ کسی کو ایک کھجور کھلاؤ. اب دیکھیے کوئی امیر انسان ہے اور وہ افطار کرا سکتا ہے لیکن وہ کھجور کھلائے گا، ڈو یو تھنک اٹس رائٹ؟ نو. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں کرا سکتے، تاکہ استطاعت بتائی گئی ہے. تو اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. مس انڈرسٹینڈ کیسے کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی استطاعت ہے کسی کو افطار کرانے کی، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے کہ کسی کو کھجور کھلا دیا تو ٹھیک ہے تمہیں افطار کا ثواب مل جائے گا. یہ 2 ڈفرنٹ کہانیاں ہیں. وہ پوچھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں، اس کے جواب میں یہ بتایا گیا. اور یہ جو پورے مہینے میں 3 حصوں میں جو بانٹا گیا، پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت، تیسرا دوزخ سے آزادی، یہ بھی اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور یہ جو 4 باتیں اس مہینے میں کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ. تو ابھی سے اپنا اسکیجول بنا لیجئے گا کہ ان 4 دعاؤں کو کب کب اور کتنا کتنا کرنا ہے ایوری ڈے بیسس پہ. یعنی دن میں کتنی دفعہ کریں ہم، جس کی جو استطاعت ہو. کوئی جاب پہ جاتا ہے، کوئی ورک پہ جاتا ہے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے کھانا پکانے کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے،
بہت سے لوگ کھانا پکانے کا بزنس کرتے ہیں یا گھر میں بہت لوگ ہوتے ہیں تو عورتوں کو بہت زیادہ کھانا پکانا پڑتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا. اسکیجول بنا ہوا ہوگا کہ اگر دن میں فرض کریں، ایسے ہی میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، میرے دماغ میں جسٹ آ رہا ہے، شاید آپ لوگ کو گائیڈنس مل جائے، کہ دن میں 300 دفعہ اور رات میں 300 دفعہ اگر ہم استغفار کر لیں، 300 اگر ہم آ، شہادت دے دیں اللہ کے واحد ہونے کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، 300 ہو گیا. پھر جنت اور جنت مانگنے کے لیے 100 دفعہ دن میں، 100 دفعہ رات میں. دوزخ سے نجات کے لیے 100 دفعہ دن میں، 100 دفعہ رات میں. ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں ریکارڈنگ میں سن لیجیے. میں صرف ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ضروری نہیں ہے 100 دفعہ کریں، 10 10 دفعہ بھی کر لیں، انف ہے. اللہ کو سب کی استطاعت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کیپیسٹی. کیپیسٹی. کوئی بوڑھا ہے، کوئی ہاں یہ بتا دوں، ان 4 چیزوں کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو کنسنٹریشن، اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے، ایک تو تھا کہ افطار کرنے کی بتائی گئی، رائٹ، کہ ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی، اس سے بھی اگر روزہ کھلوائے گا، یعنی اگر کسی کو نہیں ہے حیثیت. اسی خطبے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، یعنی وہ تو افطار کرانے کی بات ہو گئی، اب یہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی بات ہو گئی، تو حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھونٹ پلائے گا. اب دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات 1000% ڈن ہے. ڈن. تو پورے مہینے میں کم سے کم ایک بندے کو ضرور پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیجئے. اپنے گھر بلائیے، تمیز سے بٹھائیے، اس کو کھانا کھلائیے. آئی وڈ سے دیٹ. لیکن اگر ایسا نہیں تو کسی غریب کو کھلا دیں، کسی رشتہ دار. لیکن دیکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ مقرر کی ہے اس میں قریبی رشتہ داروں کو بولا ہے. تو جو اگر کوئی یتیم ہو تو اور اچھی بات ہے، اگر کوئی مسکین ہو، مسکین کا مطلب ہے غریب ہو، نیڈی، مسکین کا مطلب ہے نیڈی، نیڈی، وہ بھی اچھی بات ہے. یا کوئی ایسا مسلمان ہو جس کو اتنے زیادہ لوگ ابھی نہیں جانتے، اس کو بلاتے نہیں ہیں، یا جو بھی ہے اس کو بلا لیں. اینی ویز، ضروری نہیں ہے جو ہمارے دوست ہمیں دعوت کرتے ہیں انہی کو دعوت کریں. ہاں، انہیں بھی کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، منع نہیں ہے. اچھا، اور ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویری امپورٹنٹ، ماہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کے آخر تک بند نہیں کیے جاتے. تو پہلی فضیلت کیا؟ یہ کیا فضیلت ہو گئی؟ آسمان اور جنت کے دروازے، یعنی آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے. ٹھیک ہو گیا. جو بندہ مومن، چاہے مرد ہو یا عورت، اس مہینے کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالی ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں لکھتا ہے اس کے لیے. اب دیکھیں، یہ راتوں میں نماز کی کا ثواب 1700 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے. اور مزید یعنی پلس، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان تعمیر فرماتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ، جس کے 1000 دروازے ہیں، اور دروازوں کے جو پٹ ہیں، کواڑ جو ہیں، وہ سرخ یاقوت کے سے بنے ہوئے ہیں. اور یہ نمبر 2، رات کو نماز پڑھنے والی بات.
اور جس شخص نے اول سے آخر تک یعنی رمضان کے مہینے میں شروع سے آخر تک روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، جو پہلے جو بتایا وہ بتایا راتوں میں نماز پڑھنے والا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ تراویح لوگ کیوں ضروری پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ عشاء کی نماز کے علاوہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، تو تراویح جو ہے وہ نفل نماز ہے، لیکن سنت موقدہ ہے، لیکن رکعتیں تو نہیں پتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تراویح جو ہے وہ باہر نکل کے مسجد نبی میں نہیں پڑھی تھی۔ تو تراویح کے بارے میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کے پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز ہو گئی عشاء کی، پھر گھر میں جا کے پڑھتے تھے، چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھتے ہوں، وہ رات میں اٹھ کے پڑھتے ہوں، وہ سونے سے پہلے پڑھتے ہوں، یا تھوڑی رکعتیں پہلے پڑھتے ہوں پھر سو کے اٹھ کے پڑھتے ہوں۔ وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، کیونکہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان نہیں ہوتے تھے، سب کی باری ہوتی تھی۔ گاٹ اٹ؟ تو اس لیے بہت سارے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو لیتے ہیں، ایک حدیث کو لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، بٹ آل 30 نائٹس ہی واز ناٹ ود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تراوی کی اہمیت بتا دوں، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہونے تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو بندہ مومن، ایمان والا ہونا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، اس رات کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اس مہینے کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے۔ اب یہ نمازیں کون سی ہیں؟ یہ تراویح ہے، نفل نمازیں۔ اس آپ نفل نماز کو تراویح کا نام دو، سنت موقدہ کا نام دو، سنت غیر موقدہ کا نام دو، صرف نفل بولو، لیکن دس از نفل وچ از ناٹ فرض، از نفل۔ اوکے؟ تو جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، پلس اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان تعمیر فرماتا ہے، جس کے 1000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پہ، ہر دروازہ یاقوت کے، سرخ یاقوت سے ڈیکوریٹڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب یہ ایک بات ہو گئی نمازوں کی، اب ہے جس شخص نے اول سے آخر تک یعنی پورا مہینہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اب دوسرا رمضان آئے گا نا، تو جس رمضان میں آپ نے روزے رکھے ہیں ان کو کفارہ بنا دیا گناہوں کا، گناہ معاف ہو گئے نا، اب آپ کی سلیٹ شروع سے شروع ہو رہی ہے، اب آپ کا شروع سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس بندے کے لیے ہر روز جنت میں محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح اور شام انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا اتنا سایہ دار درخت عطا ہوتا ہے کہ اگر گھوڑا پر سوار ہو کر اس کے نیچے 100 برس تک چلنے کی مسافت طے کرے تب بھی وہ طے نہیں کر سکے گا۔ اب بتائیے یہ ہماری یہ کیلکولیشن سے بہت آگے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کی رحمت، اور یہ میں نے جو آپ کو سنایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیر از نو چین، کوئی چین نہیں ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اپنی کتاب میں، ان کی کتاب سے میں آپ لوگوں کو سارا کچھ، ساری حدیثیں اور سارے فضائل اور قرآن پاک کی آیت جو رمضان المبارک کے بارے میں ہے، اس کی جو ہسٹری، روزوں کی ہسٹری، یہ ساری چیزیں جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خود اپنے ہاتھ سے یہ کتاب لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس میں کوئی چین نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ صحابی کا نام کے ساتھ حدیث بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، پہلی رات تو دیکھیے، پہلی رات کی کو مس نہیں کیجیے گا، توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی فرسٹ نائٹ کو ہزاروں لوگ دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے دوزخ؟ اب دیکھیے یہاں سوال یہ بنتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے برین کی ونڈوز کھلتی ہیں کہ نہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ دوزخ میں تو ہم جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تب دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو پھر یہاں پر یہ کیسے کہا جا رہا ہے آ، اس حدیث میں یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی پہلی رات کو اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور جو دوزخی ہوں گے وہ ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ وہ تو دوزخ میں ابھی گئے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ دوزخی ہیں، جب سے دنیا میں انسان آیا تب سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور ابھی جو پریزنٹ جتنے انسان ہیں سب کے لیے، جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں ہی جائیں گے، لیکن جب رمضان کی پہلی رات آئے گی اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائیں گے، اب دیکھیے اللہ کی توجہ جس پہ پڑے گی اس کو دوزخ سے نجات دے دی جائے گی۔ اب دیکھیے جو بندہ جو بھی کر رہا ہوگا پہلی رات کو، اگر پہلی رات کو آپ میلے میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں میوزک سن رہے ہیں، یا آپ کہیں افطار کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں میوزک سن رہے ہیں آپ کے کان، یا آپ گھر میں قید ہوئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساری دنیا بے شک جائے میں نے نہیں جانا، میں نے تو جانماز پکڑ لینی ہے، تسبیح پکڑ لینی ہے، قرآن پاک پکڑ لینا ہے بھائی، روزہ تو کل سے شروع ہوگا مگر میں نے تو آج کی رات یعنی مغرب کے ٹائم سے، تو آپ سوچئے کہ اب اللہ تعالیٰ جب اپنی توجہ کریں گے پہلی رات پہ تو کس کو دوزخ سے خلاصی ملنے والی ہے؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، دیٹ از دا میننگ کہ دوزخ میں تو قیامت کے روز کے بعد جائیں گے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ اپنی دماغ کی ونڈوز کو آپ لوگوں کی کھولنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے، لیکن دوزخ میں تو کیسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو؟ ہاؤ؟ اور اس کے لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فرسٹ نائٹ پہ مغرب کا وقت جو شروع ہوتا ہے، اس وقت سے جو اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دے گا، جو اللہ کی وحدانیت کا جو ہے ذکر کرنا شروع کر دے گا، جو دوزخ سے آگ سے پناہ مانگنا شروع کر دے گا، اللہم اجرنا من النار، جو جنت کا سوال کرنا شروع کر دے گا، تو آئی وڈ سے میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہوں، سجیشن دے رہی ہوں، کوئی فرض نہیں، کوئی بیان نہیں، کچھ بھی نہیں، میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جب مغرب کی اذان ہو اور نیکسٹ ڈے سے رمضان شروع ہونے والا ہو، تو مغرب کی اذان کے وقت سے ہی یہ چار چیزیں کرنا شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، جو بتائی ہے، ان چار چیزوں کو شروع کر دیجیے گا: استغفار، گواہی اللہ کی وحدانیت کی، اللہم اجرنا من النار، دوزخ سے خلاصی کی دعا، اور جنت الفردوس کی دعا، یہ اسی وقت سے شروع کر دیجیے گا، اور ہر رات کم سے کم ایک ایک تسبیح پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اور دن میں ایک ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا، اس سے جتنا زیادہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھیں، اس سے کم پڑھنا ہے کم پڑھیں، نتھنگ از فرض، آئی ایم جسٹ گیونگ یو سجیشن، ایک میں گائیڈنس کے طور پہ کہہ رہی ہوں، باقی جس کی جو استطاعت ہے، اگر 10 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دن میں 10 دفعہ پڑھ لیں، رات کو 10 دفعہ پڑھ لیں، وہ تو اللہ سب کی استطاعت کو جانتے ہیں کہ کون کہاں مصروف ہے اور کتنا کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کریں پڑھنے کا، وہ لکھ کر اپنے روم میں لگا لیں، یہ میرا سجیشن ہے، یا کسی پیپر پہ لکھ لیں، اور پھر
تھوڑا اگر آپ اپنی کوانٹٹی تھوڑی رکھیں گے تو اس سے آپ بڑھائیں گے تو برا نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ جذباتی ہو کے 10 دن اور 10 راتیں بہت زیادہ اپنی کوانٹٹی کو رکھ لیں گے اور پھر اس کو کم کریں گے تو دین یو نو پھر بھی کچھ نقصان تو نہیں ہے، لیکن کنسسٹنسی اور وہ روٹین اور اس طریقے سے نہیں رہے گی۔ اچھا 145 ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سارے صحابہ ہیں ان سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ یہ حدیث ہیں جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی ہیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملیں گی یہ اس طرح ڈیٹیل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ماہ رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے اس کا نکاح کسی حور عین سے ایک کھوکھلے موتی کے جنم میں کیا جاتا ہے، اور یہ حوریں اوصاف سے آراستہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حور مقصورات فی الخیام فرمایا ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو سورہ رحمان میں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آسان لفظوں میں، کہ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، اس کے الفاظ ہیں حور مقصورات فی الخیام۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے ہیں، یہ والی حوریں جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا نکاح اس حور سے موتی کے، ایک ہوتا ہے نا، ایک موتی ہوتا ہے اس طرح سے اس کا کیا ہوا ہے، اور ان کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حور عین یعنی آنکھوں کی حور۔ حور عین کے، اب حور عین کون ہے؟ آیت سے بتایا حور مقصورات فی الخیام، یہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ اب ان کی، اس سے، اس کا مطلب جو یہاں پہ دنیا میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ اس حور سے اس کا نکاح وہاں کیا جاتا ہے۔ اب ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، ان کی صفت، ان کی خوبیاں، ان حور عین کی۔ حور عین آپ سمجھ گئے نا، یہ روزہ دار کے لیے، رمضان کے روزہ۔ حور عین کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا۔ یہ جوڑے، جوڑے مطلب ڈریسز، یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو میں بسے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسرے خوشبو سے الگ ہوگی۔ ہر حور کو 70 سرخ یاقوت تخت سے سجایا گیا ہوگا، ہر تخت 70 بستروں سے آراستہ ہوگا، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی، ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمت گار اور 70,000 کنیزیں ہوں گی۔ حور عین اپنے ان تمام خدمت گاروں کے ساتھ شوہر کی خدمت کے لیے ہوگی۔ ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا جس کے ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا اور لذت میں دوبالا ہوگا۔ ان تمام لوازمات کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی، حور عین کا شوہر کون ہوگا؟ جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے۔ ان تمام لوازمات کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا۔ یہ جزا ہے، یعنی یہ بدلہ ہے رمضان کے ہر روزے کا۔ روزے کے علاوہ جو نیک اعمال اس شخص کے ہیں اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ اب یہ حور عین کون ہوگی؟ دنیا میں جس سے اس شخص کا نکاح ہوا اور وہ روزہ دار شخص جب انتقال کر گیا تو وہ عورت جس سے وہ شوہر راضی تھا
वो औरत होगी तमाम हूरों की मलका, हूरे ऐन। अच्छा जनाब, यहाँ हम अभी एक और टॉपिक बाकी है, माहे रमजान की बरकतें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कनेक्ट होता है आयतों से। पहली आयत जो मैंने आप लोगों को बताई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई है कि पहले की उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। तो वो शुरू से आपको हिस्ट्री पता चल गई, फिर क्यों उनकी उम्मतों में चेंजेस आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त कौन से फर्ज थे रोजे? आशूरा का रोजा और महीने के 3 रोजे अयाम बैस के। लेकिन फिर उनको फर्ज की जगह नफिल कर दिया गया और हमारे लिए रमजान के 30 रोजे ही फर्ज हो गए। और शहर का मतलब है महीना। और कुरान की जो आयतों में जो समझ में नहीं आ रहा था, जो सहाबी ने पूछा, उसका जवाब जो हजरत इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, वही इसका जवाब है। ठीक है, आप लोग जरूर इसको सुनिएगा दोबारा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने सबको बहुत ही कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को मुस्तनद और एकदम डायरेक्ट नॉलेज दूं, ताकि आप लोगों को जबानी कलामी सब कुछ याद रहे। और ये जो रमजान वर्ड है, इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या है काम। क्योंकि अरबी में रमदा का मतलब है गरम पत्थर, और गुनाहों को जलाना। तो वो इस वजह से कि गरम पत्थर जो है वो जलाता है ना, आप हाथ लगाएं गरम पत्थर पे तो आपको जला देगा। तो ये गर्मी की, शदीद गर्मियों में जब आता था, तो ये वर्ड है। एंड ये सब इसकी तफसीर हो गई। लफ्स लफ्स रमजान की तफसीर हुई। आयत के पहले की उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, उसकी तफसीर हो गई। आ मुत्तकी किस तरह आप बनेंगे वो आपको पता चल गया कुरान की रूह से। अल्लाह ने कुरान में इन 3 चीजों का कहा है, दिल, आंखें और कान, इनको बचाइए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शाबान की आखिरी रात को जो खुतबा दिया, उससे हमें बहुत कुछ पता चल गया है। इफ्तार, खाना खिलाना, क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें डायरेक्ट पता चला है, हमें उस पर, अगर आप किसी एक जगह नहीं रुकेंगे ना और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि मेन चीज मिस हो जाए। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रातों, यानी अल्लाह ताला क्या, जब फर्स्ट नाइट ऑफ रमदान पे जहन्नमियों को, जो हजारों जहन्नमियों को आजाद करेगा, तो वो कैसे होगा? मतलब आज अगर मैं सोचूं, तो मैं सोचूं जहन्नमी तो अभी मालूम ही नहीं है कौन जहन्नमी है, बट अल्लाह नोस। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी रमजान के महीने के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, और जो भी इसमें रोजा रखने वालों को जो जो अजर मिलेगा, ये हूर ऐन जो सूरे रहमान में हूर मकसूरातुन फिल क़याम, उसकी आपने तफसीर सुन ली कि वो हूरें कौन सी होंगी। और रातों में नमाज पढ़ने का जो सवाब है, वो आपने सुन लिया कि उसकी क्या हदीस है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा अपना शुक्र करने का, अपनी इबादत करने का, और अपना जिक्र करने का, और गुनाहों से मग़फ़िरत करने का, तलब करने की तौफीक अता फरमाए, दोज़ख से, आग से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हमसे ज्यादा ज्यादा वो काम करवाए जो अल्लाह ताला पसंद
म्यूट हो गया शायद जैतून का। अल्लाह ताला हमें, थैंक यू, अल्लाह ताला हमें जो है वो, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए गोल सेटअप किया हुआ है, अल्लाह ने हमारे लिए गोल सेटअप किया है। क्या गोल सेटअप किया है? कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और हमारे मुत्तकी बनने से अल्लाह को क्या फायदा होगा? हमारे मुत्तकी बनने से हमें ही फायदा है। अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है, उस जन्नत में अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें दाखिल करें। किसको? या अय्युहल लजीना आमनू। तो अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने की, इफ्तार कराने की, रातों में नमाजें पढ़ने की, यानी वो तरावी, नाम आप उसको कुछ भी दे दें, तरावी नाम दे दें या नफिल नमाजें दे दें, जो भी दे दें, जितनी रकातें भी, जो भी पड़ेगा वो आप लोग को हिस्ट्री सब सारी बात समझ आ गई है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा, और ये भी समझ आ गया कि कुरान पाक में जो दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बातें हैं। व्हाट इज दिस? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरत वसीला। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, हम आपसे माफी मांगते हैं अपने तमाम गुनाहों की, जो हमने जान के किए, जो अनजाने में किए, जो कबीरा गुनाह हैं, जो सगीरा गुनाह हैं। अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप अपने लिए माफी मांग रहे हैं तो आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप तमाम मोमिन मर्दों, औरतों, मुसलमानों के लिए माफी मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए माफी मांग रहे हैं, अपने घर वालों के लिए माफी मांग रहे हैं, तो आप कहेंगे नस्तगफिरुल्लाह। तो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु अलैह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।